نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه كما قال عليه الصلاة والسلام۔ عزیز طلبہ و طالبات اور تمام سامعین کرام، آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم۔ اسلامیات میں سورۃ الحجرات، اس کی 18 آیات اور اس کے بعد سورۃ الفرقان جو کہ آیت نمبر 63 سے لے کر 78 تک بورڈ کے پیپر میں قرآن کا یہی نصاب ہے، اور احادیث مبارکہ 20 الگ ہیں جو کہ ریاض الصالحین سے لی گئی ہیں۔ اکثر بورڈ کے پیپر میں ایک آیت سورۃ الحجرات سے، ایک آیت سورۃ الفرقان سے اور 2 احادیث پوچھی جاتی ہیں، اور ان 4 میں سے صرف اور صرف 2 کے ترجمے لکھنے ہوتے ہیں اور تشریح کرنی ہوتی ہے۔ تو سورۃ الفرقان کی انشاءاللہ العزیز صرف آج ہم 5 آیات پڑھیں گے، اور اس کے بعد ایک تفصیلی سوال ہے عقیدہ توحید سے متعلق، وہ پڑھیں گے۔ تو غور سے بیٹا سنیے گا، آخر تک ساتھ رہیں گے تو عقیدہ توحید کے بارے میں جو تفصیلی سوال آتا ہے اور 20 نمبر کا ہوتا ہے، اس کا ایک ترجمہ 10 نمبر کا ہوگا ان میں سے اگر آ جائے، کیونکہ 2 ترجمے کرنے ہوتے ہیں، 10 نمبر کے ہوتے ہیں۔ لیکن سورہ فرقان کے علاوہ اور سورۃ حجرات کے علاوہ جو تفصیلی سوال آتے ہیں عقیدہ توحید، وہ 20 نمبر کا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ وعباد الرحمن، اور اللہ کے نیک بندے، الذین، جب وہ، یمشون، ماشن چلتے ہیں، علی الارض، زمین پر، ہونا، آہستگی کے ساتھ، وَإِذَا، اور جب، خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، اور جب جاہل ان سے مخاطب ہوتے ہیں، اور جاہل لوگ جب ان سے جاہلانہ گفتگو کرتے ہیں، قالوا، تو وہ ان سے کہتے ہیں سلاما، سلام کہتے ہوئے وہاں سے گزر جاتے ہیں، زیادہ بحث و مباحثے میں نہیں پڑھتے۔ اس کا ترجمہ، اللہ کے بندے تو وہ ہیں جو زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں، اور جب جاہل لوگ ان سے جاہلانہ گفتگو کرتے ہیں تو سلام کہتے ہیں۔ اس کے بعد اس میں حوالہ لکھنا ہے۔ حوالے میں یہ لکھنا ہے کہ سورۃ الحجرات، یہ آیت سورۃ الحجرات سے لی گئی ہے، اور اس میں 78 آیات ہیں، 78، اور یہ سورۃ فرقان جو ہے نصاب کی دوسری صورت ہے، مکی صورت ہے، اور اس میں 6 رکوع ہیں اور 77 آیات ہیں۔ لیکن ہمارے نصاب میں 63 سے لے کر 63 سے لے کر 77 تک آیات شامل ہیں۔ اس میں عباد الرحمن، اللہ کے نیک بندے سے شروع ہے۔ پہلی صفت اس میں بیان کی گئی ہے، صفات ہیں کہ اللہ کے نیک بندے کبھی غرور سے زمین پر نہیں چلتے، ایک تو صفت یہ بیان کی گئی ہے، اور دوسری جو صفت اس میں بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جب جاہل بد کلامی کرتے ہیں تو ان کے جواب میں اللہ کے نیک بندے بد کلامی نہیں کرتے، یعنی جاہلانہ گفتگو نہیں کرتے،
بد کلامی نہیں کرتے۔ تشریح میں ہے کہ اللہ تعالی اس میں 2 صفات بیان کی گئی۔ تشریح میں بتایا جا رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اپنے نیک بندوں عباد الرحمن اور صاحب ایمان مسلمانوں کے اوصاف بیان کیے ہیں۔ پہلی صفت میں فرمایا کہ اللہ کے نیک بندے جب زمین پر چلتے ہیں تو عاجزی اور انکساری کے ساتھ چلتے ہیں، تکبر اور غرور اور دوڑ کر نہیں چلتے، یہ اللہ کے خوف سے اس طرح عاجزی سے چلتے ہیں۔ اور دوسری صفت میں یہ بیان فرمایا ہے کہ عباد الرحمن اللہ کے نیک بندے جب کوئی جاہل ان سے بدتمیزی سے بات کرتے ہیں اور سخت کرتے ہیں تو وہ جواب میں نرمی سے بات کرتے ہیں، اچھے لہجے میں ان سے بات کرتے ہیں اور زیادہ بحث و مباحثہ نہیں کرتے۔ بتایا جا رہا ہے کہ مشرکین کی طرح رحمان کا نام سن کر ناک بھویں نہیں چڑھاتے، بلکہ ہر فعل اور قول سے بندگی کا اظہار کرتے ہیں۔ ان کی چال ڈھال سے تواضع، متانت، خاکساری اور بے تکلفی ٹپکتی ہے۔ متکبروں کی طرح، جیسے تکبر لوگ ہوتے ہیں متکبر کی طرح زمین پر اکڑ کر نہیں چلتے۔ یہ مطلب نہیں کہ ریاکاری ہے، دکھلاوا ہے، تصنع ہے، سے بیماروں کی طرح قدم اٹھاتے ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رفتار احادیث میں منقول ہے اس کی تائید نہیں کرتی۔ اور جو کم عقل اور بے ادب لوگوں کی بات کا جواب عفو و صفح سے کرتے ہیں۔ جب کوئی جہالت کی گفتگو کرے تو ملائم بات، نرم لہجے میں اور صاحب سلامت کہہ کر الگ ہو جاتے ہیں۔ ایسوں سے منہ نہیں لگتے، نہ ان میں شامل ہوتے ہیں، نہ ان سے لڑتے ہیں، یہ ان کا شیوہ نہیں جو جاہلیت میں سے لوگ اس طرح کرتے ہیں۔ اس کے بعد مزید مخلص بندوں کی تعریف بیان کی گئی ہے اگلی آیت میں۔ آیت نمبر 64 ہے، وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا۔ ترجمہ، اور اپنے رب کے آگے سجدہ کر کے عز و ادب سے کھڑے رہ کر رات بسر کرتے ہیں۔ یعنی کہ والذین، اور وہ لوگ جو نا عباد الرحمن، اکثر جو نا عباد الرحمن میں والذین کے الفاظ آئیں گے، اور جو اپنے یبیتون، باتا یبیتو، رات گزارنا، رات بسر کرنا، لربہم، اپنے رب کے سامنے، سجدن، سجدہ، وقیامن، اور کھڑے رہتے ہیں، یعنی کہ سجدہ کر کے اور کھڑے رہ کر رات گزارتے ہیں، عبادت کرتے ہیں۔ اس میں وہی حوالہ لکھنا ہے، سورۃ الفرقان مکی صورت ہے اور ہمارے نصاب کی دوسری صورت ہے، اور اس میں 77 آیات ہیں۔ تشریح میں لکھیں گے کہ اس میں تیسری صفت بیان کی گئی ہے۔ ایک صفت بیان ہے کہ عباد الرحمن اٹھتے بیٹھتے ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے اور راتوں کو اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن یعنی نیک بندوں کی یہ صفت بیان کی ہے کہ وہ اس دنیا کی زندگی کو عارضی بیان کی، عیش و عشرت اور آرام عارضی سمجھتے ہیں، یعنی دنیا کی زندگی جو ہے وہ عارضی ہے اور اس کو عارضی سمجھتے ہیں، اور ہر وقت اللہ کی یاد میں مشغول رہتے ہیں، راتوں میں بھی اللہ کی عبادت کرتے اور دن میں بھی کھڑے بیٹھے ہر حال میں اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، رکوع اور سجود کرتے ہیں، اپنا سر اپنے رب کے سامنے عاجزی اور انکساری کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار کرتے ہوئے جھکائے رہتے ہیں۔ یہاں پہ ان کی رات کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ کیسی عبادت کرتے ہیں، یعنی رات کو جب غافل بندے نیند اور آرام کے مزے لوٹتے ہیں، یہ خدا کے آگے کھڑے اور سجدے میں پڑے ہوئے گزارتے ہیں۔ رکوع چونکہ قیام اور سجود کے درمیان واقع ہے، شاید اس لیے اس کو علیحدہ ذکر نہیں کیا، گویا ان میں دونوں کے بیچ میں آ گیا،
یعنی اس میں قیام کے بارے میں کہا ہے اور سجود کے بارے میں کہا ہے، رکوع کے بارے میں نہیں کہا، کیونکہ دونوں کے درمیان واقع ہے۔ اس کے بعد اس کی جو اگلی آیت ہے جو آپ کے نصاب میں شامل ہے، آیت نمبر 65 اور 66 جو ہے نا، پڑھتے ہیں اس کو۔ والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما۔ ترجمہ یہ ہے والذین یقولون، اور وہ لوگ کہتے ہیں، عرض کرتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، اصرف عنا عذاب جہنم، ہمیں جہنم کے عذاب سے پھیر دے، بچا دے، ان عذابها کان غراما، بے شک اس کا عذاب گلے کا پھندا ہے، بہت سخت ہے، انہا ساءت مستقرا ومقاما، بے شک وہ بہت ہی بری ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ ترجمے میں فرمایا جا رہا ہے، اور وہ لوگ کہتے ہیں جو عباد الرحمن ہیں، اے ہمارے رب، ہم سے دوزخ کا عذاب ہٹا دے، بے شک اس کا عذاب چمٹنے والا ہے، غراما، اور بری جگہ ہے ٹھہرنے کی، اور بری جگہ ہے رہنے کی، ٹھہرنے کی بھی بری جگہ ہے جہنم، اور رہنے کی بھی بری جگہ ہے، دو الگ الگ چیزوں کو بیان کیا گیا ہے۔ اس میں بھی وہی حوالے لکھیں گے، اور تشریح میں اس میں بھی ایک صفت بیان کی گئی، چوتھی صفت، کہ عباد الرحمن جہنم سے بچنے کے لیے ہر وقت اللہ سے دعائیں کرتے رہتے ہیں کہ اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا، یہ چوتھی صفت بیان کی گئی۔ اس میں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن یعنی نیک لوگوں کی یہ صفت بیان کی ہے کہ وہ ہر وقت جہنم سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہتے ہیں، اور جہنم کا عذاب بہت سخت تکلیف دینے والا ہے، اور جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا جا رہا ہے، یعنی کہ یہاں پہ جو بات بتائی گئی ہے، یعنی اتنی عبادت پر اتنا خوف بھی ہے، عبادت بھی کر رہے ہیں رات کو اللہ کے نیک بندے، اور خوف بھی ہے، یعنی یہ نہیں کہ تہجد کی 8 رکعت پڑھ کر خدا کے عذاب اور قہر سے بے فکر ہوگی، نہیں، جہنم کے عذاب سے پناہ بھی مانگ رہے ہیں۔ اس کے بعد اس کی اگلی آیت ہے، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يفتروا وكان بين ذلك قواما، اور وہ کہ جب خرچ کرتے ہیں، یعنی یہ لوگ جو نا جو عباد الرحمن ہیں اللہ کے نیک بندے، جب خرچ کرتے ہیں، لم یسرفوا، تو اس میں اسراف نہیں کرتے، حد سے تجاوز نہیں کرتے، ولم یفتروا، اور نہ ہی تنگی کرتے ہیں، وکان بین ذلک قواما، اور ان دونوں کے بیچ سے یعنی کہ اعتدال سے پر رہیں، اعتدال کا کام کرتے ہیں۔ اس میں جو لوگ یعنی وہ لوگ جو ہے جو عباد الرحمن ہیں، جب خرچ کرنے لگیں تو بیجا اڑائیں اور نہ تنگی کریں، اور ہے اس کے بیچ ایک سیدھی گزران، درمیانہ راستہ، اعتدال کا راستہ اختیار کرتے ہیں، یعنی خرچ کے اندر جو ہے میانہ روی کرتے ہیں، موقع دیکھ کر میانہ روی کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، نہ مال کی محبت نہ اس کی اضاعت، ضائع بھی نہیں کرتے، کیونکہ حدیث میں بھی آتا ہے ما عال من اقتصد، جس نے میانہ روی اختیار کی وہ کبھی محتاج نہیں ہوگا۔ اس میں 5ویں صفت بیان کی ہے کہ عباد الرحمن اپنا مال اعتدال کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اس میں اعتدال کی صفت بیان کی گئی ہے۔ اور اس کی تشریح میں فرمایا گیا ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن یعنی نیک بندوں کی یہ صفت بیان کی ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، اس میں اللہ کی رضا ہوتی ہے، ریاکاری نہیں کرتے، اسراف بھی نہیں کرتے، یعنی فضول خرچی بھی نہیں کرتے،
مستحقین کا خیال کرتے ہیں اور دولت کو بے جا ضائع بھی نہیں کرتے فضول میں، اور نہ ہی بخل اور کنجوسی سے مال خرچ کرتے ہیں، اعتدال پسند ہوتے ہیں، مال خرچ کرنے کے معاملے میں میانہ روی اختیار کرتے ہیں۔ یہاں پہ جو ہے نا خرچ میں میانہ روی کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ موقع دیکھ کر دیکھ بھال کا میانہ روی کے ساتھ جو ہے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اس کے بعد آج ہم نے صرف اس کی 5 آیات پڑھی ہیں، باقی انشاءاللہ جو ہے اگلے پیریڈ میں پڑھیں گے ہم۔ تفصیلی ایک سوال ہے، عقیدہ توحید کی وضاحت کیجیے نیز قرآن و حدیث کی روشنی میں، یعنی کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں عقیدہ توحید کی وضاحت کیجیے، اور انسانی زندگی میں اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ کچھ فائدے بتانے ہیں کہ انسانی زندگی میں، جب انسانی زندگی کی بات کرتے ہیں تو اس میں 2 چیزیں آتی ہیں، ایک انفرادی زندگی اور ایک جو ہے اجتماعی زندگی۔ عقیدہ توحید کے بارے میں پڑھیں گے، شعر لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف ویسے جو ہے پڑھ لیتے ہیں کہ ہے ذات واحد عبادت کے لائق، زباں اور دل کی شہادت کے لائق، اسی کے ہیں فرما اطاعت کے لائق، اسی کے سرکار خدمت کے لائق، لگاؤ تو لو اس سے اپنی لگاؤ، جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ۔ عقیدہ بیٹا سب سے پہلے آپ نے عقیدہ کی لغوی معنی لکھنے ہیں اور پھر اصطلاحی معنی لکھنے ہیں۔ لغوی معنی میں لکھنے ہیں کہ عقیدہ کی جو لغوی معنی ہیں وہ ہے گرہ لگانا یا باندھنا، بس۔ پھر اس کے بعد لکھیں گے عقیدہ کی اصطلاحی معنی۔ عقیدے کی جو اصطلاحی معنی ہیں وہ ہے کہ انسان کے پختہ اور اٹل نظریات کو عقائد کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد توحید کی لغوی معنی اور اصطلاحی معنی۔ توحید کی لغوی معنی ہے ایک ماننا، اللہ کو یکتا جاننا، اور اصطلاح میں اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات اور جتنی بھی صفاتی تقاضے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کو یکتا جاننا، کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرانا توحید کہلاتا ہے۔ عقیدہ توحید کی وضاحت۔ توحید کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم جو ہے توحید فی الذات، توحید فی صفات، اور تیسری جو ہے وہ صفت کے تقاضوں میں توحید یا عبادت میں توحید۔ یہ 3 اقسام ہیں، یعنی خدا اپنی ذات میں واحد ہے، واحد اور یکتا ہے، اللہ اکیلے ہیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کے والد ہیں، نہ وہ کسی کی اولاد ہیں، نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ یہ ہے ذات میں توحید، اللہ اکیلے ہیں ذات کے اعتبار سے۔ صفات میں توحید، یعنی اللہ کی جتنی بھی صفات نام ہیں، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اور جتنے بھی اسماء حسنہ ہیں جو قرآن کے شروع میں جو نام ہیں وہ اللہ ہی کے لیے خاص ہیں، اللہ ان میں واحد مالک ہے ان کا۔ وَاللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن محیمن عزیز جبار متکبر الخالق المالک الباری المصور، جتنے بھی صفاتی نام ہیں وہ سب اللہ کے لیے ہیں، یعنی اللہ ہی خالق ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی اور خالق نہیں، اللہ ہی مالک ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی اور مالک نہیں، اللہ ہی رازق ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی اور رازق نہیں۔ یہ ہے صفات میں توحید، اللہ کی جتنی بھی صفاتی نام ہیں ان میں اللہ کو واحد ماننا۔ نمبر 3 میں ہے کہ صفت کے تقاضوں میں جو صفات ہے ان کے تقاضوں میں توحید یا عبادت میں توحید، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، صرف اسی کو عبادت کے لائق سمجھنا، اور اللہ ہی کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھنا، اللہ ہی کرنے والے ہیں اور اللہ کے علاوہ کوئی کر نہیں سکتا۔ اس کے بعد آگے جو فرمایا گیا ہے 3 اقسام ہوئی۔ پھر اس کے بعد ہے توحید اور شرک میں فرق۔ توحید اور شرک میں کیا فرق ہے؟ توحید اور شرک میں فرق یہ ہے کہ توحید کے معنی ہوتا ہے ایک ماننا، اللہ کو ایک ماننا، اور شرک جو ہے وہ یہ ہے کہ شرک کی جو لغوی معنی ہیں ساجھے پن یا حصہ داری، شرک، شراکت، پارٹنرشپ، اور اس کی جو اصطلاحی معنی ہیں
اصطلاحی معنی میں توحید کے اصطلاحی معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں اللہ کو ایک ماننا. یہ توحید کا مطلب جو ہے نا، یہ شرک میں فرق. توحید کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ذات اور صفات میں یکتا ماننا، جاننا، جبکہ شرک کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں کسی اور کو شریک ٹھہرانا. اس کے بعد عقیدہ توحید قرآن کی روشنی میں، قرآن مجید میں عقیدہ توحید کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا گیا ہے؟ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے. سورۃ اخلاص میں کم سے کم 3 آیات کے ترجمے لکھنے ہیں. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا معبود ایک ہی ہے. سورۃ بقرہ. لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، اور اگر ان دونوں یعنی زمین اور آسمان میں اللہ کے سوا اور معبود ہوتے تو یہ دونوں تباہ ہو جاتے. ایک کہتا کہ یوں ہونا چاہیے، دوسرا کہتا نہیں یوں ہونا چاہیے، فساد برپا ہو جاتا. اس کے بعد عقیدہ توحید احادیث کی روشنی میں ہمیں 3 احادیث کے ترجمے لکھنے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یخرج من النار من قال لا الہ الا اللہ، کہ جہنم سے اس شخص کو نکال دیا جائے جس نے دنیا میں ایک مرتبہ بھی لا الہ الا اللہ پڑھا. جنتی جنت میں چلے جائیں گے، اور کچھ مسلمان اپنی سزا بھگتنے کے لیے جہنم میں جائیں گے، اور مشرک لوگ جو ہے، کافر نان مسلم جو ہے، وہ بھی جہنم میں ہوں گے. کچھ عرصے بعد کافر کہیں گے کہ ہم لوگ تو ہیں کافر، جہنم میں ہیں، آپ لوگ تو مسلمان تھے لیکن آپ بھی ہمارے ساتھ جہنم میں، تو آپ کی مسلمانیت نے آپ کو کیا فائدہ پہنچایا؟ اللہ رب العزت جاننے کے باوجود جب یہ سنیں گے تو فرشتوں کو کہیں گے اعلان کرو اور یہ کہو کہ یخرج من النار من قال لا الہ الا اللہ، جہنم سے ہر اس شخص کو نکال دیا جائے جس نے دنیا میں ایک مرتبہ بھی لا الہ الا اللہ پڑھا ہو. اس وقت کافر جو ہے یہ تمنا کریں گے کاش دنیا میں ہم ایک مرتبہ بھی لا الہ الا اللہ پڑھ لیتے تو آج اس جہنم سے ہمیں چھٹکارا مل جاتا. ایک اور حدیث میں ہے بنی الاسلام خمس، اسلام کی بنیاد جو ہے وہ 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے. شہادت اللہ الہ الا اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اس کے بعد ایک اور حدیث ہے کہ جو شخص دن یا رات میں ایک مرتبہ اخلاص سے لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو اس کے تمام گناہ معاف کر دی جاتے ہیں. اور وہ جو اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، یہ تمام. اس کے بعد عقیدہ توحید کے انسانی زندگی میں کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، اس کے بارے میں بیٹا لکھنا ہوتا ہے. ابھی تو ہم نے عقیدہ توحید کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں بیان کیا ہے. سب سے پہلے ہم نے عقیدہ کی لغوی معنی اور اصطلاحی معنی، توحید کے لغوی معنی اور توحید کی اصطلاحی معنی، اور پھر توحید کی جو اقسام ہیں وہ ہم نے بتائی کہ توحید اور شرک میں کیا فرق ہے. پھر عقیدہ توحید قرآن کی روشنی میں 3 آیات، عقیدہ توحید احادیث کی روشنی میں 3 احادیث. اس کے بعد عقیدہ توحید کے انسانی زندگی میں کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں انسانی زندگی میں. تو انسانی زندگی بات یہ بھی تفصیل سے لکھنا ہوتا ہے، 20 نمبر کا سوال ہے. سب سے پہلے ہم نے اس میں انفرادی زندگی لکھنی ہے. انفرادی زندگی میں توحید کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں. عقیدہ توحید انسان کی عملی زندگی میں دیر پا انقلاب برپا کرتا ہے اور انسان کی زندگی مندرذیل اثرات سے مرتب کرتا ہے. جذبہ خودداری، اس میں بات لکھیں گے کہ عقیدہ توحید کا جو حامل ہے شخص خوددار ہوتا ہے، غیرت مند ہوتا ہے. وہ جانتا ہے کہ سب کچھ اللہ ہی کی قدرت سے ممکن ہے، اس لیے وہ اپنی تمام ضروریات کے لیے خدا ہی کے دربار سے رجوع کرتا ہے. وہ غیروں کے آگے ہاتھ پھیلانے
کہ مہلک مرض سے محفوظ رہتا ہے، اور جب ضرورت پڑتی ہے تو صرف اللہ ہی کی طرف رجوع کرتا ہے۔ یہ ہے جذبہ خودداری، وسعت نظری، اس کی تنگ نظری انسانی فطرت کا حصہ ہے، لیکن عقیدہ توحید پر ایمان لانے والا شخص چونکہ اللہ کی کائنات میں غور و فکر کرتا ہے اور کائنات کی وسعت اور کشادگی کا بذات خود مشاہدہ کرتا ہے، تو اس کی تنگ نظری وسعت نظری میں تبدیل ہو جاتی ہے، سوچ اس کی جو ہے بڑی ہو جاتی ہے۔ عقیدہ توحید کا حامل شخص وسیع النظر اور دقیق القلب ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے قوت اور شجاعت۔ جو شخص عقیدہ توحید پر ایمان رکھتا ہے اسے کسی اور کا ڈر نہیں ہوتا، کیونکہ جو خدا سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ توحید کی دولت سے مالا مال شخص اپنی ذات یعنی اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، نتیجتاً ہر موڑ پر خدا کی مدد اور نصرت اس کے ساتھ رہتی ہے۔ اس طرح وہ بہادر اور شجاعت بن جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ تو اس کی جو ہے 3 اقسام ہوئیں، تقریباً 4 یا 5 اقسام لکھنی ہوتی ہیں۔ ایک اس کی قسم ہے رجائیت۔ رجائیت کا مطلب ہے امید۔ کامیاب انسان کی زندگی بیم اور رجا یعنی خوف اور امید کے درمیان چلتی ہے۔ عقیدہ توحید کا حامل شخص کسی حال میں مایوس نہیں ہوتا، بلکہ دکھ اور سکھ دونوں کو اللہ کی جانب سے سمجھ کر صبر و شکر کا مظاہرہ کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالی حکم کرتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ چنانچہ عقیدہ توحید پر ایمان لانے والا شخص کبھی مایوس نہیں ہوتا، اور وہ اللہ کے دربار میں سجدہ ریز ہو کر اپنی تمام ضروریات اور حاجات کے لیے دعا کرتا ہے۔ اس کے بعد ہے اطمینان قلب، دل کو جو سکون۔ نوع انسانی کا قلوب کا سکون و اطمینان اللہ ہی کے ذکر ہی میں مضمر ہے، چھپا ہوا ہے۔ جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کو سکون ملتا ہے، اس کے دل کو سکون ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خوب سمجھ لو، جان لو، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ہو جاتا ہے۔ عقیدہ توحید پر ایمان رکھنے والا شخص ہر وقت اللہ کے ذکر میں مشغول رہ کر اپنے دل کو مطمئن رکھتا ہے۔ اس کے بعد ہے تہذیب نفس۔ انسانی نفس ہر حال میں تہذیب و تنقیح کا محتاج ہے۔ عقیدہ توحید انسانی نفوس میں سے غیر اللہ کے اثرات کو ختم کرتا ہے، یعنی اللہ کے علاوہ جو غیر ہے، اللہ کا جو غیر ہے، دل سے ان کو نکالتا ہے۔ تہذیب النفس انسان کی تہذیب میں اہم اور اساسی کردار ادا کرتا ہے۔ اس کے بعد عجز و انکساری، عاجزی اور انکساری۔ عقیدہ توحید رکھنے والا شخص یوں تو لوگوں سے بے نیاز ہوتا ہے، لیکن دوسری طرف اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے خطاؤں اور گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے عاجزی اور انکساری کا مظاہرہ کرتا ہے، اور خود کو غرور اور تکبر جیسی روح کی گناہونی بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ اس کے بعد ہے صبر و توکل۔ عقیدہ توحید پر جو ایمان لے کے آتا ہے تو اس میں صبر و توکل والی جیسی صفات ہیں، صلاحیت اس کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان ہر قسم کی کوشش چھوڑ کر ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فرد ہو جائے، یعنی کسی اور چیز کا انتظار ہو، بلکہ اچھے مقاصد کے لیے جتنی اس کی میں قدرت ہے اتنی وہ کوشش کرے، اور بعد میں نتیجہ اللہ پر چھوڑ دے، کیونکہ قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے تو وہ اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے تقوی و پرہیزگاری۔ عجز و انکساری اور صبر و توکل جیسے اوصاف حمیدہ کے پیدا ہو جانے سے عقیدہ توحید کا حامل شخص اپنے کردار اور رویے کو اللہ اور اس کے رسول کے عین مطابق بنا لیتا ہے۔ اسے پکا یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے، لہٰذا وہ جلوت کہیں بھی گناہ کا ارتکاب نہیں کرتا، اور تقوی کے سبب اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کے ہر کام میں آسانیاں پیدا فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، ترجمہ جو کوئی اللہ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکل سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دے گا۔
یجعل لہ مخرجا، آگے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو ایسی جگہ سے روزی دیں گے جہاں سے اس کا گمان ہی نہیں ہوگا۔ یہ تو تھی انفرادی خصوصیات، انفرادی زندگی میں عقیدہ توحید کے اثرات۔ اب ہم جو پڑھیں گے وہ یہ ہے اجتماعی زندگی میں عقیدہ توحید کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اس میں اللہ کی حاکمیت، جس معاشرے میں رہنے والے معاشرے کی بات کریں، اجتماعی بات ہو رہی ہے، عقیدہ توحید پر یقین رکھتے ہوں، وہاں کسی چنگیز تیمور کی نہیں بلکہ خدائے وحدہ لا شریک کی حاکمیت قائم ہوتی ہے۔ اس کے حکم کردہ امور کو حق اور سچ قرار دیا جاتا ہے، اور اس کے منع کردہ امور اور کو باطل سمجھ کر ترک کر دیا جاتا ہے، چھوڑ دیا جاتا ہے، کیونکہ قرآن میں ہے ان الحکم الا اللہ، حکم تو صرف اللہ ہی کا چلتا ہے۔ اخوت اور بھائی چارگی، اسلام نے ہمیشہ اخوت اور اسلامی اور وحدت کا درس دیا ہے۔ طلوع اسلام سے پہلے عرب نفرتوں اور فرقہ وارانہ فساد میں گھرے ہوئے تھے، ذرا ذرا سی باتوں پر تلواریں بے نیام ہو جاتی تھی۔ یہ عقیدہ توحید ہی ہے جس کے سبب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام توحید کی بدولت ان کے فتح دل موم ہو گئے، اور ان پر یہ حقیقت آشکار ہو گئی کہ وہ سب اللہ کے بندے اور آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ قرآن میں بھی اللہ پاک فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوہ، بے شک مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، سورۃ الحجرات۔ اس کے بعد اس کی جو تیسری ہیڈنگ ہے حدود اللہ کی پاسداری۔ اللہ تعالیٰ کے حامل معاشرے میں اللہ کی حدود کا قیام یقینی بناتا ہے، اور کسی مجرم کو معاف نہیں کیا جاتا، چاہے وہ کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتا ہو، جس کی بدولت تخریب کار اور مفسدین ہر طرح کے دنگا فساد سے پرہیز کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کی پاسداری، اللہ کے حقوق کی پاسداری کی جا رہی ہے، اور معاشرے میں امن اور سلامتی کا جو ماحول پیدا ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تلک حدود اللہ فلا تعتدوها ومن يتعد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون، یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود ہے، لہذا ان سے تجاوز نہ کرو، آگے نہ بڑھو، اور جو لوگ اللہ کی حدود سے تجاوز کرتے ہیں وہ بڑے ظالم لوگ ہیں۔ اس کے بعد ہے اگر سائنس ہے پورا معاشرہ جو ہے، پوری سوسائٹی عقیدہ توحید پر ایمان لے کے آ رہی ہے، تو وہ امن ماحول جو ہے، پورا معاشرہ جو ہے وہ پر امن ہوگا۔ جب حدود اللہ کا قیام حد الوسع ممکن بنایا جائے تو کشیدگی اور ماحول کی بدمزاجی امن اور آتشی میں تبدیل ہو جاتی ہے، آپس میں امن محبت پر امن ہو جاتا ہے۔ ہر مجرم جانتا ہے اگر جرم کیا تو سزا بھگتنی پڑے گی، لہذا وہ ہر جرم سے دور رہتا ہے، جس کے نتیجے میں معاشرے میں امن کا قیام ممکن ہو جاتا ہے۔ یہ بھی عقیدہ توحید ہی کی مرہون منت ہے۔ اس کے بعد ہے پاکیزہ معاشرہ۔ جس طرح عقیدہ توحید انسان کی انفرادی زندگی پر اثر مرتب کرتا ہے، اثرات مرتب کرتا ہے، بالکل ویسے ہی اجتماعی زندگی میں بھی انسان اس کی نہایت ہی پاکیزہ اثرات مرتب ہوتے ہیں، جس کا ثمرہ ایک پاکیزہ معاشرے کی صورت میں آتا ہے۔ بیٹا یہ 5 جو ہے اجتماعی زندگی کی خصوصیات تھیں، اور اس میں تقریباً انفرادی میں جو ہے نا زیادہ بتا دی گئی ہیں، اس میں سے کوئی 5-6 یاد کی جا سکتی ہیں، اس میں سے بھی یاد کی جا سکتی ہیں۔ یہ اجتماعی ہیں، وہ انفرادی ہیں۔ دیکھیں اجتماعی میں پاکیزہ معاشرہ، پورے سوسائٹی کی بات کر رہے ہیں، پورا معاشرہ جو ہے نا پاکیزہ ہو جائے گا، ماحول جو ہے وہ پورا امن ہو جائے گا، اس میں اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ اور یہ بیٹا تفصیل سوال تھا، کوئی اس میں مشکل نہیں ہے۔ عقیدہ توحید، پہلے عقیدہ کی لغوی میں نے، عقیدہ کی اصطلاحی میں نے، توحید کی لغوی میں نے، توحید کی اصطلاحی میں نے، پھر عقیدہ توحید کی وضاحت، یعنی اس کی جو اقسام ہیں وہ، پھر توحید اور شرک میں فرق، اس کے بعد عقیدہ توحید قرآن کی روشنی میں، عقیدہ توحید احادیث کی روشنی میں، اس کے بعد انفرادی زندگی میں عقیدہ توحید کے جو اثرات مرتب ہوتے ہیں وہ نمبر 1 جذبہ خودداری، وسعت نظری، بڑی سوچ۔ اس کے بعد نمبر 3 جو ہیڈنگ ہے قوت و شجاعت، اور نمبر 4 میں جو بتایا جا رہا ہے رجائیت، اللہ پر امید، لا تقنطوا من رحمت اللہ،
اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اور اس کے بعد اطمینان قلب، دل کو جو سکون ملتا ہے، تہذیب نفس، نمبر 6 تہذیب نفس۔ اس کے بعد نمبر 7 میں عز و انکساری، صبر و توکل، تقوی اور پرہیزگاری، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ تقریباً جو ہے 8-9 انفرادی جو نا صفات بیان کی گئیں، خصوصیات بھی بتائی گئیں، اور اجتماعی زندگی میں تقریباً 5 بتائی جا رہی ہیں: اللہ کی حاکمیت، اخوت اور بھائی چارگی، اور پرامن ماحول، پاکیزہ معاشرہ، حدود اللہ کی پاسداری، یہ تمام چیزیں اس میں آگے جی۔ دعا گو ہیں کہ آج کا لیکچر آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا، اور اس کو لازمی یاد بھی کرنا ہے، بورڈ کے پیپر میں بھی آتا رہتا ہے یہ سوال، کیونکہ عقائد میں سے بتایا گیا تھا کہ عقائد میں سے ایک سوال آتا ہے لازمی، یہ عقیدہ توحید، عقیدہ آخرت، یہ عقیدہ رسالت، ان میں سے ایک سوال آتا ہے۔ اور آج ہم نے جو 5 آیات پڑھی سورہ فرقان کی، اس کو بھی بیٹا یاد کیجیے گا، سمجھیے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اپنا خیال رکھیے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ جزاکم اللہ خیر۔